السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یاد رکھو، جب اللہ کسی انسان کو مشکل وقت کے بعد کامیابی دینا چاہتا ہے تو اسے 3 خاص نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہے ہو اور بہتری کے اسباب تلاش کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں کچھ ایسی علامات اور کچھ ایسے اشارے بھی ضرور ظاہر فرماتا ہے جس پر انسان اکثر غور نہیں کرتا۔ تم اکثر دیکھتے ہو کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی روا دبا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی مشکلات سے بھاری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے دربار میں کی گئی صرف ایک توبہ تمہارے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتی ہے۔ جانتے ہو زمین بنجر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ جب ان کا خیال نہ رکھا جائے، مناسب کھاد نہ ڈالی جائے، مناسب پانی نہ ملے تو وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے دل کی زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو پھر سے آباد کر دے اور تمہاری زندگی آسان اور سہج ہو جائے تو تم اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اس کی محبت کا بیج بو کر اللہ کے ذکر کے پانی سے مسلسل سچائی کرنا شروع کر دو، تو عنقریب اللہ تمہارے دل کو پھر سے شاداب دے کر ایک نیا عروج تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو، سورہ الحدید کی 2 اور 5 آیات میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو 2 دفعہ دہرا رہا ہے۔ یہ ہر طرح سے تمہاری یاد ہانی ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ، ہر وہ مسئلہ، ہر وہ بیماری جو تمہیں زندگی کو آج متاثر کر رہی ہے وہ پوری طرح تمہارے رب کے اختیار میں ہے۔ ہر وہ چیز جس کے ہونے کا خوف یا جس کے پانی کی خواہش تمہیں بے چین رکھتی ہے وہ اس رب کے حکم کے تابع ہے، اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے اور تمہارا وقت آ جاتا ہے ہر ادھورا کام اور ہر دکھ اور پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا تو یقیناً تمہارا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کس حد تک اس پر یقین رکھنے والا ہے۔ اگرچہ کچھ دن مشکلات کی سختی کی وجہ سے تمہاری زندگی پر بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن یہی وہ دن ہوتے ہیں جو آخر میں تمہیں عروج عطا کرتے ہیں، تمہارے اجر کے پیمانے کو دگنا اور بھاری کرتے ہیں۔ جانتے ہو، ہر صبر کا ایک انعام ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل جس کی تمہیں تلاش ہے وہ راستہ اسی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس راستے میں تمہیں مشکلات بھی آئیں گی، کانٹے بھی چبھیں گے اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ آزمائش تمہیں آنے والے انعام کے لیے تیار کر رہی ہے، تمہیں بے حد حساب دینے کے لیے ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے فرماتا ہے، آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمت بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ اور جانتے ہو یہ کون سے 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ عنقریب تمہاری مشکل حالات اب عروج کی طرف جانے والے ہیں؟ جس کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے لب ناممکن حالات میں بھی اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگیں تو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اب عروج ملنے ہی والا ہے۔ جان لو، تسبیح تمہیں ایسے مشکل حالات سے بچاتی ہے جیسے پانی میں ایک ڈوبتے انسان کو تیراکی کا ہنر۔ اللہ کا ذکر تمہیں ہر اس شے سے آزاد کرتا ہے جس کا تم خوف کھاتے ہو یا جس کا تم دکھ کرتے ہو۔ اللہ کی تسبیح تمہارے بدتر حالات کو بہترین کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ عرش الہی کے اہم فرشتے اور جو عرش کے ارد گرد پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ بس تم خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، اور بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اگر آج تم لوگوں کے ہاتھوں دھتکارے جا رہے ہو اور تمہارے احساس کی کوئی قدر نہیں کر سکتا
तो अगर तुम जरा गौर करो कि लोगों के हाथों तुम्हारा टूटना, यह तुम्हें गलत समझ जाना भी एक बड़ी नेमत है, क्योंकि यह धुतकारना तुम्हें अल्लाह पर भरोसा करना और उसी के आश्रय पर जिंदा रहना सिखाती है और लोगों की मोहताजगी से तुम्हें बाहर निकाल लाती है। तुम्हारी जिंदगी के बुरे तजुर्बे ही तुम्हें रब का कदरदान बनाते हैं, और जब इंसान अपने रब का कदरदान बन जाता है तो अल्लाह अपने बंदे से खुश होकर उसे एक नया उरूज अता करता है जो उसकी पूरी जिंदगी संवार देता है। कुरान कहता है, मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताबें बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो ना तो तुम्हारी मदद करने की ताकत रखती हैं और ना ही अपनी आप मदद कर सकती हैं, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं। अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके। बेशक ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, और जानते हो तुम्हें उरूज अता करने की एक खास निशानी यह भी है, जब तुम्हारे दिल में बार बार एक ही नामालूम सी उदासी छाने लगे और तुम्हारे दिल की कैफियत नरम पड़ने लगे, तो इस बात का बाज इशारा है कि अनकरीब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और याद रखो कि जो इंसान रात के अंधेरों में उठकर अल्लाह के आगे सजदा रेज होता है तो नूर के सारे दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके पहलू बिस्तरों से अलग कर दो, अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारती हैं। वो अल्लाह का फजल है कि वो जिसे चाहता है अता करता है, और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम हरगिज अपने गुजरे हुए कल पर अफसोस न करो, किसी चीज के छिनने पर दुख न करो, किसी हसरत और नदामत में डूबे न रहो। वो कादरे मुतलाक जब चाहे तुम्हारी बिगड़ी सवार दे और तुम्हें उरूज की बुलंदियां नसीब कर दे। उस रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुम बस सब्र और उम्मीद कायम रखो, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह तुम्हें आने वाले बेहतरीन दिन दिखाएगा और तुम्हारे नसीब में ऐसा लिखेगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इंशाअल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी आजमाइश दूर करके आपकी तमाम दुआओं पर अपना कुन फरमा दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल आमाले जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।